دنیا پریشان ہے یہ سوچ کر کے کہ آخر یہ کون سی قوت ہے، یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے جو بڑے بڑے اسلحوں کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اپنے وجود کے لیے، ہم اسلام کے لیے، ہم اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کہ آخر یہ کون سی طاقت اور قوت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے؟ حضرات یقین مانیے، یہ کلمے کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور اوسطها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ محترم حضرات، یہ خطبہ جمعہ جو ہر ہفتے جامع مسجدوں میں دیا جاتا ہے، یہ کوئی ایک رسمی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ اس سے سماج کی تربیت میں، مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی بہتری کے لیے یہ خطبے ہوا کرتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر آج میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انسان جب ایمان لاتا ہے یا حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے یا کفر اور شرک کی تاریکی سے نکل کر کے ایمان کی روشنی میں قدم رکھتا ہے، تو اس کی زندگی پر اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں یا کیا کیا اثرات ہونے چاہیے، اسی پر تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ بڑے مختصر انداز میں بیان کرتا چلوں کہ ایک مشرک جب تک ایمان میں داخل نہیں ہوتا، یا ایک انسان جب تک وہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ نہیں کرتا یا اعلان نہیں کرتا، اس وقت اس کا سر ہر طاقتور شخص کے سامنے یا چیز کے سامنے جھکتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے کہ جتنے شنکر اتنے کنکر ہو جاتے ہیں، یا جتنے کنکر اتنے شنکر ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کے سامنے اس کا سر جھکتا ہے، لیکن
وہی انسان جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر جب ایمان آ جاتا ہے، تو پھر دنیا کے کسی بھی طاقتور کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا۔ اگر جھکتا ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے اس کا سر جھکتا ہے۔ ایک انسان کے اندر جب تک ایمان نہیں رہتا، یا جب تک وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یا جب تک کلمہ شہادت کا وہ اعلان نہیں کرتا، تب تک اس کے اندر بدعہدی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ایمان لاتا ہے تو عہد و پیمان کا وہ پابند ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں کرتا، وہ نجس کہلاتا ہے، ناپاک کہلاتا ہے۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیتا ہے تو وہ پاکیزہ کہلاتا ہے، پاک کہلاتا ہے۔ جب تک وہ ایمان کا دعویٰ یا ایمان کا اعلان نہیں کرتا، اس وقت تک وہ عزت و ناموس کا لٹیرا مانا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ایمان کا دعویٰ کر لیتا ہے تو پھر عزت و ناموس کا پاسدار اور پاسبان بن جاتا ہے۔ جب تک ایمان کا دعویٰ وہ نہیں کرتا، وہ خائن اور خیانتدار ہوتا ہے۔ لیکن جب ایمان کا دعویٰ وہ کر لیتا ہے تو پھر امانت دار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے دشمن لوگ اسی کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں، تاکہ یہ جانتے ہوئے اس کا یقین اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ یہ تو جو سماجی چیزیں ہیں، جو انسان کی اپنے معاملات ہیں، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہوں، جو سب سے اہم چیز ایمان کا دعویٰ کر دینے کے بعد ایک انسان کے اندر آتی ہے، وہ بے خوفی ہوتی ہے۔ جب تک وہ ایمان کا دعویٰ نہیں کرتا، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے نہیں پڑھا، اس وقت دنیا کی ہر چیز سے وہ ڈرتا۔ لیکن جب کلمہ لا الہ الا اللہ وہ پڑھ لیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، لے چلتا ہوں تاریخ کے کچھ جھروکوں میں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایمان لانے کے بعد کیسی بے خوفی ایک مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ فرعون کا دربار سجا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا ہے۔ فرعون کے تمام ماہرین جادوگر مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور جتنے جادوگر تھے پورے شہر کے، سب میں جو ماہرین تھے وہ موجود تھے۔ فرعون کے پاس آتے ہیں دربار میں، تو وہ ساحرین، وہ جادوگر فرعون سے کہتے ہیں کہ آج تو ہم غالب ہو ہی جائیں گے موسیٰ پر، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو جو سب سے بڑا انعام فرعون نے اعلان کیا وہ یہ تھا کہ اگر تم غالب ہو گئے موسیٰ کے اوپر آج، انکم لمن المقربین، میرے کارنی میں ہو جاؤ گے، میری شورا میں ہو جاؤ گے، مجھ سے بالکل قریب ہو جاؤ گے۔ دل خوش ہو گیا ان کا، آج تو ہم انعام لے کر کے رہیں گے۔ وہ بھی فرعون جیسے جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، کتنا بڑا انعام وہ دے دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگر شکست وہ دے دیتے تو کتنا بڑا انعام ہو جاتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ ہو گیا مقابلہ، لاٹھی پھینکی، انہوں نے اپنی جادوگری دکھائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑا اور ان کا سانپ بن گیا، اور تمام جادوگروں کے سانپوں کو جب کھا گیا
تو جادوگروں نے یہ کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اب ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ حضرات ذرا یہیں رکیے گا۔ فرعون کا دربار، ایمان لانے کا دعویٰ۔ فرعون کہتا ہے آمنت لہ قبل ان آذن لکم، بغیر میری اجازت کے تم ایمان لائے؟ اپنی سزا سن لو، میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کلمہ، اپنی سزا سن لو، تمہیں کھجور کے تنے پہ لٹکوا دوں گا، پہلے دایاں ہاتھ کاٹوں گا، پھر بایاں پیر کاٹوں گا، اسی طرح سے مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، وہیں چھوڑ دیے جائیں گے، سب چڑیا پرندے کھا جائیں گے۔ یہ بہت دنوں کا معاملہ نہیں چلا ہے، چند لمحوں کا مقابلہ ہوا ہے حضرات۔ لیکن جواب ان کو کیا ملا؟ جب ایمان دل میں داخل ہو گیا تو وہ جو ماہرین جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھے، پچھاڑنے کے لیے آئے تھے، کیا کہا؟ فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو چاہو فیصلہ کر لو، تم جو چاہو کر ڈالو، تم یہی نہیں اسی دنیا ہی میں فیصلہ کرو گے، آخرت کا فیصلہ تو اس حکم الحاکمین کے پاس ہے جو تمہارا بھی حاکم ہے، تمہارا بھی رب۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ کتنی دیر لگی تھی ان کو مقابلے میں؟ کئی سال کئی مہینے نہیں لگے تھے، چند لمحے تھے، گھنٹے تھے۔ لیکن جب ایمان کا دعویٰ ہو گیا تو بڑے بادشاہ کے سامنے، فرعون کے سامنے، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کے سامنے ایمان کا اعلان ہو گیا اور چڑھ گئے سولی پر، کوئی خوف نہیں۔ آگے بڑھیے، ہماری تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ جانتے ہیں پوری تاریخ ہے، سب چیزیں ہیں اس میں، کس طرح سے ایمان لانے کی وجہ سے، سبب سے کیسے ستایا گیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میدان ہے، آگ کے انگارے ہیں، تپتی ریت ہے، پیٹھ پہ چھالے پڑ رہے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں۔ کون سی چیز تھی جو ان کو بہادر بنائے ہوئے تھی؟ وہ ایمان تھا، وہ کلمہ کی، وہ اللہ پر ایمان کی قوت اور طاقت تھی کہ عہد کا لفظ نکل رہا ہے اور جسم سے انگارے لگے ہوئے ہیں، تپتی ریت پر تپ رہے ہیں، لیکن عہد کا نعرہ لگ رہا ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جانتے ہیں، ایمان لانے کا۔ پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، آج کام تمام کر دوں گا، نہ رہے گی بانس نہ رہے گی بانسری، یہ جملہ تھا اس وقت کا۔ جب تک یہ رہے گا تب تک ہمارے سماج میں بے دینی پھیلائے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جملہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا۔ پہنچتے ہیں دربار نبی میں، تلوار لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ ارے عمر آئے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار، آنے دو۔ آئے، کھڑے ہوئے، سورۃ طٰہٰ کی آیات سنائی، ان کے کانوں میں گئی، ایمان لائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کسی کا ڈر اور خوف نہیں، خانہ کعبہ کے میدان میں چل کر کے ہم نماز ادا کریں گے، اب کسی کا ڈر اور خوف نہیں۔ اس سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن جب ایمان کی قوت اور طاقت دل میں پیدا ہو گئی،
لا الہ الا اللہ جب دل میں جاگودی ہو گیا تو پھر کسی کا ڈر نہیں، پہنچ گئے، علیہ اعلان نماز پڑھی گئی۔ اور ذرا سا تاریخ کے جھروکوں میں چلیے، بعد میں آئیے، وہ سب تو چونکہ قرب نبوت کا معاملہ ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان نیا نیا تھا، لوگوں کے اندر جذبات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تھی، تو رہیں وہ اثرات۔ آپ جانتے ہیں مصر اخوان المسلمون کا ایک طرح سے گڑھ رہا ہے ایک زمانے میں، لیکن یہ بھی رہا کہ وہاں کا بادشاہ جمال عبد الناصر، انور سادات جیسے لوگ وہاں ظالم بادشاہ بھی رہے ہیں۔ بہت سارے اخوان المسلمون کے قائدین کو یا ان کے ممبران کو جیلوں میں بھر دیا، اور کتنی تعذیب ہوئی، کتنی سزائیں ان کو دیں ان لوگوں نے۔ پڑھیے کتابیں، پڑھ نہیں سکتا آدمی، کمزور دل ان واقعات کو پڑھ نہیں سکتا، اور پڑھنا ہو تو زندہ کا شب و روز پڑھ لیجئے، ان کے مظالم کی پوری داستان ہے، اور بھی وادی نیل کا قافلہ سخت جہاں پڑھ لیجئے، وہ بھی آپ کو جو ہے پوری تاریخ بتائے گی۔ انہی میں سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل میں بند ہیں، بہت دنوں تک بند رہے۔ اب یہ ہوا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ پھانسی کے اعلان سے پہلے ایک کارندہ آتا ہے ایک پیپر لے کر کے، اور کہتا ہے کہ یہ معافی نامہ ہے، اس پر دستخط کر دیجئے، آپ کی سزا ہلکی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ چھوڑ دیے جائیں گے۔ جملہ سنیے گا حضرات، تاریخ کے سنہرے الفاظ سے لکھا ہوا وہ جملہ ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ جس شہادت کی انگلی سے 5 وقت میں اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ کا اعلان کرتا ہوں، اس انگلی سے معافی نامہ نہیں لکھا جائے گا، کبھی یہ ہو نہیں سکتا، ایک نہیں 10 زندگیاں میری ختم ہو جائیں۔ انکار کر دیا، بھیج دیا، اور اس کے بعد ان کو سزائے موت ہو گئی۔ اور آئیے اس کے بعد سب تاریخ میں موجود ہیں یہ چیزیں، بے حوالے کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، تحریک اسلامی کے بانی سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ قادیانیت پر کتاب لکھنے کی وجہ سے پاکستان میں ان کو جیل میں سزا ہوئی، جیل گئے، حکمراں بھی مسلمان، ملک بھی مسلمان، بھیج دیا جیل، سزا ہو گئی، سزا سنا دی گئی۔ کیا سزا سنائی گئی؟ سزائے موت، پھانسی کی سزا۔ چونکہ عالمی شہرت یافتہ تھے مولانا، ان کے پاس بھی نمائندہ پہنچا حکومت پاکستان کا کہ مولانا پیپر ہے، معافی نامہ لکھ دیجئے، پھانسی کی جو یہ سزا ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے ایک بات میں یہ بتاتا چاہوں کہ جب پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا ہے، پھانسی کا کپڑا پہنا دیا گیا، وہ کپڑا مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بخدا میں تو سمجھتا تھا کہ مولانا مودودی بہت اونچے آدمی ہیں، لیکن اتنے اونچے آدمی ہوں گے میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھانسی کی سزا ہو چکی ہے،
لیکن اتنی گہری نیند وہ سوئے کہ کبھی اتنی گہری نیند وہ سوئے ہی نہیں تھے۔ یقیناً تیری اس جرأت کو دنیا یاد رکھے گی، صدائے موت سن کر کہ بین پیشانی پہ بل آیا۔ معافی نامہ پہنچتا ہے، نمائندہ پہنچتا ہے، معافی مانگ لیجئے۔ کہا سنو، قضاء و قدر کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو میری زندگی منظور ہوگی تو یہ خود الٹے لٹک جائیں گے، مجھ کو نہیں لٹکا سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو میری موت منظور ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ سفارتیں ہوئیں، ادھر ادھر سے بہت پیغامات آئے، اور اس کے بعد امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد پھر حالات بدلے اور پھر وہ چھوٹے۔ آج کے حالات میں آئیے، اس وقت پوری دنیا میں جو کشمکش برپا ہے، ایک طرف پوری سپر پاور طاقتیں ہیں، سب لگی ہوئی ہیں، دوسری طرف مٹھی بھر لوگ ہیں، گولیاں لگتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ زبان سے نکلتا ہے، تڑپتے ہیں زبان سے، ہائے ہائے نہیں نکلتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلتا ہے۔ دنیا پریشان ہے یہ سوچ کر کے کہ آخر یہ کون سی قوت ہے، یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے جو بڑے بڑے اسلحوں کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اپنے وجود کے لیے، ہم اسلام کے لیے، ہم اور مسجد اقصیٰ کی بادیابی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آخر یہ کون سی طاقت اور قوت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے؟ حضرات یقین مانیے، یہ کلمے کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کو مضبوطی سے پکڑنے کی طاقت ہے، ایک خدائے واحد کے در پر سر جھکانے کی طاقت ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب کسی کے سامنے، کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ حق پر ڈٹنا، حق کے لیے جان دینا، حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، حق کے لیے اپنی آخری سانس تک قربان کر دینا، یہ چیز، یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جب آدمی اعلان کرتا ہے، جب ایمان اس کے دل میں آتا ہے، تب اس کے اندر یہ قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے، پوری تاریخ موجود ہے، نسلوں کی، ملکوں کی، مختلف برادریوں کی۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، پڑھیے ذرا اس کو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جتنی مصیبتیں اور آزمائشیں اس قوم پر آئیں، امت مسلمہ پر آئیں، اگر دوسری قوم پر آئی ہوتی تو صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئی ہوتی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، جین مذہب بڑی تیزی سے یہ ہندوستان کے اندر اٹھا، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر غالب ہوا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پھر جب اس کو دھکا لگا چلا گیا تو آج جو ہے کہیں کہیں ملتے ہیں۔ لیکن یہ مسلم قوم پوری دنیا کے اندر جو باقی ہے، مختلف ہے، آیور سے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے، کعبے کو صنم خانے سے تاتاری فتنہ اٹھا، پوری امت مسلمہ ختم کر دی گئی، شہر کے شہر خون سے بہنے لگے، نالیاں بہنے لگیں، سڑکیں بہنے لگیں امت مسلمہ کے خون سے۔ لیکن پھر یہی کلمہ کی طاقت تھی کہ اٹھتے اٹھتے پھر وہی چھوٹا سا پودا تناور درخت بن گیا۔ محترم حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہیں، اگر ہمارے اندر بددلی ہے، ہمارے اندر بزدلی ہے، ہمارے اندر بدعہدی ہے، ہمارے اندر ناپاکی ہے،
ہمارے اندر عزت و ناموس کو لوٹنے کا جذبہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی جانچ کرنی چاہیے، اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان پر نظر دوڑانی چاہیے کہ ہم کس منزل پر ایمان کے کھڑے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بہادری پیدا نہیں ہوئی، اگر ہمارے اندر دیانتداری پیدا نہیں ہوئی، اگر ہمارے اندر امانت داری پیدا نہیں ہوئی، اگر ہمارے اندر پاک بازی پیدا نہیں ہوئی، اگر ہمارے اندر سربلند ہونے کا جذبہ پیدا نہیں رہا، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس پر بیٹھ کر کے تنہائی میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس ایمان کو رکھتے ہوئے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو باعزت، سرخرو اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ ایمان، ترقی، بلندی، حکمرانی، غلبہ مشروط ہے مضبوط ایمان سے۔ جتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم اوپر اٹھیں گے، اور جتنا ہی ایمان ہمارا کمزور ہوگا اتنا ہی ہم کمزوری کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔